बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमरीका ईरान के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान के एक रोज़ा दौरे पर पहुँच गए हैं। जंगबंदी के बाद ये ईरानी सदर का पहला दौरा है। पाकिस्तान आमद पर ईरानी सदर का इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस पर सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने शानदार इस्तकबाल किया। पाकिस्तान आमद पर रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने ईरानी सदर को फूल पेश किए, जबकि इस मौके पर ईरानी सदर को 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने भी मुअज़्ज़िज़ मेहमान को ख़ुसूसी सलामी पेश की। नाज़रीन, ईरानी सदर जिस तैयारे पर पाकिस्तान आए उसका नाम मैनाब, ईरान में स्कूल पर हमले में शहीद बच्चों के नाम पर यह नाम रखा गया है। इस दौरे के दौरान ईरानी सदर की पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है और मुलाकातों के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान मुआशी और दो तरफ़ा ताल्लुकात से मुतल्लिक़ अहम ऐलानात की भी तवक्को की जा रही है। उधर ईरानी हुकाम ये कह रहे हैं कि दौरे का मकसद अमरीका ईरान सालसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहना है और अपने दौरे में जो सालसी का किरदार किया वज़ीर आज़म किरदार अदा किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, उसका भी शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन, ईरानी सदर ने ईरान से रवानगी के मौके पर यह वाज़ेह किया कि दौरे के दौरान बातचीत में तिजारत, मईशत, सकाफ़त, सलामती, दिफा और वसी तर इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में ताउन को वुसअत देने पर मरकूज़ किया जाएगा। आज इसी से मुतल्लिक़ हम बात करेंगे। पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और शुमाइला नियाज़ साहिबा आज पैनल का हिस्सा हैं। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि इस वक्त जो इस्लामाबाद में सिफारती सरगर्मियाँ अरूज पर हैं, ख़ासतौर पर ये जो हम मुज़ाकरात की कामयाबी, ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान का एक क्रेडिट गया, एक तारीख़ी किरदार सामने आया, जो सालसी का किरदार अदा किया, ईरानी सदर का ये पहला दौरा पाकिस्तान का, इसके बाद कितनी अहमियत का हामिल है आमिर साहब, और इस दौरे से पाकिस्तान को मुआशी तौर पर, सिफारती तौर पर आपके ख़्याल में क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या असरात हो सकते हैं? देखें, पहले तो दुनिया की एक्नॉलेजमेंट है और ईरानी सदर का मुहर्रम के पहले 10 अय्याम में नॉर्मली सफ़र नहीं होता और वो पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान पहुंच के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात जारी है, आर्मी चीफ से मुलाकात फील्ड मार्शल से हो चुकी, फिर सदर से होगी और हमारी पूरी क़यादत ने भरपूर इस्तकबाल किया उनका एयरपोर्ट पे। और जिस तरह फिर पाक फ़िज़ाइया उनको एस्कॉर्ट करके लेके आई, 21 तोपों की सलामी हुई, जो इस्तकबाल हुआ, दुनिया ने मनाजिर देखे, वो दुनिया के लिए एक मैसेज था कि हम हर तरीके से ईरान के साथ खड़े हुए हैं। और पिछले साल जून में जब अमेरिका और इसराइल ने हमला किया था तो आपको पता है तशक्कुर पाकिस्तान की करारदाद ईरानी पार्लियामेंट से इस तरह पहली दफ़ा पास हुई थी। उन मामलात को सारों को लेके चलें तो आज हम बहुत आगे आ चुके हैं। बहुत मुश्किल में ईरान था। अगर आप 14 नुकात देखें तो आप एक एटमी प्रोग्राम पे बस कहने के लिए, क्योंकि बकौल सदर ट्रंप के पिछली दफ़ा उन्होंने एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया था, तो उसके मुआयने के अलावा क्या कैसी है जो ईरान के हक़ में नहीं है। और आबनाए हुर्मुज़ तो 28 फरवरी को खुली भी थी, वो इन्होंने खुद बंद करवाई। ईरान ने ऐसी तसल्ली की कि सदर ट्रंप को पसीने आए हुए हैं, समझ भी नहीं आ रही उनको। तो जहां ईरान ने नाराज़गी दिखाई, जहां अमेरिका ने अकड़ दिखाई, दोनों के दरमियान में पाकिस्तान आया। पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक के साथ आया। ऐसे वक्त में फिर जब ईरान के वफूद में देख रहा हूँ मुख्तलिफ खित्ते के ममालिक में गए हुए हैं, लेकिन सदर ईरान जो है अपने रहबर के कहने पे सबसे पहले पाकिस्तान आए हैं। और अब उनको पता है कि जो रिहेबिलिटेशन होनी है, जो अमेरिका कहता है कि वो रीजनल ममालिक करेंगे, यानी अरब ममालिक उसमें हिस्सा डालेंगे, वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हो, वो वहाँ जो भी हो, तो पाकिस्तान के लिए उसमें बड़े मौके हैं कि पाकिस्तान और ईरान का मसला यही रहा कि ताल्लुकात हमेशा इस्लामी बरादराना बेहतरीन रहे, लेकिन तिजारती ताल्लुकात हों या कुछ हो तो वो उनके इंडिया के साथ रहे। और पाकिस्तान ने कभी उस पर एतराज़ नहीं किया, हमने अब भी नहीं किया, चाहे वो चाबहार उनके जाके अभी नुमाइंदे ने जाके कहा कि इंडिया संभाल ले। आपको पता है कुलभूषण यादव इसी चाबहार बंदरगाह का एक तोहफा था जो पाकिस्तान ने पकड़ा और उस वक्त आलमी दुनिया बात मानती नहीं थी। और आज सारे सराहते हैं। दहशतगर्दी के मामले में इंडिया फंसा हुआ है, सिफारतकारी में, दिफाई में, सब चीज़ों में वो गुमनाम है और उसने इसराइल की इस जंग में भरपूर मदद की। इसके बावजूद अगर ईरान के नुमाइंदे वहाँ जाते हैं, हमारा एतराज़ नहीं, हमारा है कि हम आपके साथ ठीक हैं, आप खित्ते में ठीक रहें। और हमारी वजह से ही खलीजी ममालिक में और ईरान में लड़ाई नहीं हुई जो इसराइल की असल चाहत थी। उस चाहत को हमने जब रोका है, इंडिया को भी समझ आ गई, अमेरिका को भी समझ आई, चाइना रशिया हमारे साथ थे, खलीजी ममालिक को हम लेके चले। और कतर को आपको पता है पहले दिन
جب اس کے LNG پلانٹ پہ ایران نے حملہ کیا جو دنیا کو 20% گیس دیتا ہے وہ بند کر دیا تھا انہوں نے. تو اس کے باوجود قطر بھی ساتھ باہیں کھول کے کھڑا ہے ایران کے. وجہ کہ خطے کا سب کا انٹرسٹ ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا انٹرسٹ ہے. پاکستان نے وہ کام کیا کہ سب کے انٹرسٹ کو اکٹھا کیا, امریکہ کے ساتھ بات کی, ایران کو یہ بات سمجھائی گئی کہ اس لڑائی کا فائدہ کیا آپ کو, آپ لڑ رہے ہیں, آپ جیت گئے, آپ نے مت توڑ دیا, لیکن گفتگو تو کیجئے نا. بالکل. تو اس گفتگو کے نتیجے میں جو کل تجارتی ان کے لیے راہداری کھلی ہے, ان کے لیے اکاؤنٹس کھول دیے ہیں, ان کی ایکسپورٹ کھول دی ہے, تو یہ وہ کام ہے. پھر آج وہ آئے ہیں تو اب یقیناً جس جنگ میں ہم نے 6 بارڈر کھولے ایران کے ساتھ کہ آپ تجارت کر سکتے ہیں, چلے نہ چلے وہ جنگ کے حالات تھے, ہم نے اپنی طرف سے ہر چیز کی. ہم کیوں نہیں تیل لے سکے؟ کیونکہ ہم IMF کے کبھی پروگرام میں ہوتے ہیں, کبھی کچھ ہوتے ہیں. ایران گیس پائپ لائن ہم نہیں چلا سکے پابندیوں میں. انڈیا اور چائنا دونوں آئل لے رہے تھے, آپ کو پتہ ہے, وہاں سے ایران سے. اور انڈیا کے تیار جو شپ کو کس نے مارا؟ امریکہ نے. بولا کون نہیں, آپ کے پاس مہمان شپ آیا ہوا تھا, ٹریننگ کے لیے آئے ہوئے تھے جو ایرانی بحریہ کے, اور ان کے بندے مار دیے اور یہ ایک لفظ نہیں بولے. اب ایران کی سمجھ پہ اوپر ہے, پاکستان نے اپنا کردار ادا کر دیا. ہم توقع کریں گے کہ اس دورے میں شکریہ کے علاوہ باہمی تجارتی اقتصادی تعلقات, اور صرف پاکستان ایران نہیں, اس میں خلیجی ممالک کے لیے بھی راستہ بنے گا. صحیح جی ایاز صاحب, خلیجی ممالک کے لیے بھی راستہ بنے گا. کیا یہ دورہ ایک تو کتنا سگنیفیکنٹ ہے آپ کے خیال میں, اور کیا نئی راہیں کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یا صرف ایک شکریہ کا تاثر ہے؟ ویسے تو یہ خبریں ہیں ایران کے چینل سے بھی کہ معاشی اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت ہو گئی, لیکن آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا واقعی یہ شکریہ تک محدود رہے گا, یا پھر اس میں وہ جو ہم بار بار بہت سارے پروجیکٹس کی بات کر رہے ہیں, کل بھی ہم بات کر رہے تھے آئل کے حوالے سے بھی, کیا اس سے بھی فائدہ اٹھائے گا پاکستان؟ دو میں بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں. جی میں اب پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوں. اس ریزن ہے, دیکھیں میں ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہوں, تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو کیا ہے ایران نے, اس کے بعد میرا بنتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہونا. روزانہ کرتے ہیں آپ یہ کام. میں کیا کروں, میری مجبوری ہے. جہاں مجھے مظلوم تواڈے لفظ سامنے نے, تسی کیا کہ ماریا گیا ہے امریکہ. وہی نا, میں ہوں چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بیچارہ مظلوم, وہ پھر عجیب. اچھا وہ جو بات ہو رہی ہے دوسری طرف سے پکڑ رہے ہیں, وہ جو بات ہو رہی ہے ان کے معائنے کی, وہ تو آلریڈی ایران کہہ چکا ہے, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. ساری پرانی چیزوں کو ظاہر ہے اب انہوں نے سودا بیچنا ہے یار امریکہ میں. وہ کیا کریں ٹرمپ صاحب اور ان کی ٹیم. جے ڈی وینس کی حالت نہیں دیکھی تھی آپ نے, کیا ہوئی بھی تھی. ہاں آئل کے حوالے سے بھی نا لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے کہ پتہ نہیں آئل چونکہ ایران سے پابندیاں اٹھیں گی تو کوئی مفت آنا شروع ہو جائے گا. آئل سستا وہیں آئے گا جہاں آ رہا ہے, جسے روکنے کی بظاہر کوشش کی جاتی ہے, لیکن وہ چونکہ اس میں پیسہ اتنا انوالو ہے, اتنے زیادہ لوگ کما رہے ہوتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے اس کو مکمل بند نہیں کر پاتے وہ. اب جب ایران اپنا تیل بیچے گا تو وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ریٹ پہ بیچے گا نا, وہ سستا کیوں بیچے گا؟ اور ظاہر ہے اس کے اپنے مفادات ہیں, اس کی اپنی معیشت کا بڑا غرق ہوا ہے. وہ تو چاہ رہے اب اس وقت جتنے پیسے آ جائیں اتنا بہتر ہے ایران کے لیے, اتنی جلدی ظاہر ہے وہاں ڈیولپمنٹ ہو سکے گی اور لوگوں کا غصہ کم کیا جا سکے گا. وہ جو ایک رجیم کے حوالے سے بھی وہاں انریسٹ تھا اس کو بھی دور کرنا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ معاہدہ کر لیا یا حتمی آپ معاہدے پہ پہنچ جائیں گے اور سارے معاملات ختم ہو جائیں گے. یہاں بات نہیں رکے گی, ابھی بہت سی چیزیں باقی ہیں. ہاں فریٹ چارجز ضرور پاکستان کو کم پڑیں گے اگر ہم ایران سے لے رہے ہوں گے. پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے جو معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ سعودی عرب سے ہم نے کیا لینا ہے, امریکہ سے کیا لینا ہے, قطر سے کیا لینا ہے, کویت سے کیا لینا ہے, اس کے حساب سے وہ جتنی گنجائش بنے گی. ظاہر ہے ایک دم تو یہ ممکن نہیں ہے. ہاں انڈیا کو ضرور فائدہ مزید ہوگا اس میں, ان کے لیے بہت, چائنا کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. اوورآل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ عامر بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ایرانی پریزیڈنٹ کا چل کے خود, اگرچہ دعوت ہم نے دی تھی, ہمارے پرائم منسٹر نے دعوت دی تھی, لیکن سٹل اس ان کے جب ٹیکنیکل ٹیمیں بیٹھ گئیں اس کے بعد ایرانی صدر کا پاکستان آ جانا اٹ سیلف بہت بڑی بات ہے. یہ یقیناً وہ تشکر کی ہی وجہ ہے, وہ پاکستان کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں کیونکہ پاکستان نے جو رول اس میں پلے کیا ہے وہ ممکن نہیں تھا کوئی اور ملک کر دیتا. میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ, ایک بار آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات آپ کو ماننی پڑے گی, ان کے ویژن کو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ان کو جب پہلی دفعہ
فیلڈ مارشل وہاں گئے تھے جب انہوں نے ان کو کھانے پہ بلایا تھا, تبھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ پاکستانی لیڈرشپ ایران کو بڑا اچھی طرح سمجھتی ہے, تو یہ معاملات سیٹل کرا سکتی. وہ ایک اعتماد ڈونلڈ ٹرمپ کا تھا, اور اس کے بعد جب ایران سے بات ہوئی اور نیگوسیشنز میں ہم پڑے, پھر ایران کو بھی سمجھ آ گئی کہ پاکستان کتنا سنسیئرلی ان چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے, سیٹل کرنا چاہ رہا ہے. ظاہر ہے آپ جب بمباری ہو رہی تھی, میزائل سے حملے ہو رہے تھے, شہادتیں ہو رہی تھیں, وہ ظاہر ہے وہ تو قابل قبول نہیں تھیں کسی کے لیے بھی. اس ملک میں بھی بہت انریسٹ تھا اس پہ, اور آبویس ہے بالکل ہوتا ہے بے شمار ممالک میں, وہ جہاں مسلمان ملک نہیں ہے وہاں اتنا احتجاج ہوا لوگوں نے کیا اس حوالے سے, جو اس سے پہلے جو غزہ میں ہو رہا تھا اس کے حوالے سے اتنا احتجاج ہوا. تو اب یہ ان کا آنا, باقی کوئی تجارتی ابھی معاملات ہوں نہ ہوں, اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا. یہ کچھ چیزیں سمبولک ہوتی ہیں. ایرانی پریزیڈنٹ آ گئے, سب سے ملاقاتیں کر لیں, ظاہر ہے کوئی انڈرسٹینڈنگ میں بھی بہتری ہوگی, وہ ہو جائے تو سونے پہ سہاگا ہے, کوئی معاشی معاملات بھی طے پا جائیں, لیکن اٹس ٹو ارلی. ابھی آپ انجوائے کریں کہ وہ آئے ہیں, آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں, آپ ذرا اس مستی میں فی الحال جھوم لیں, باقی گلاں بات کر لیں. جی فیصل صاحب, ایک زمانہ وہ بھی تھا جو پاکستان انڈیا کے خلاف دنیا کو ڈوزیئر دیتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ کس طرح سے پاکستان میں دہشت گردی کرواتا ہے انڈیا, اور انڈیا کس طرح سے پلے کر رہا ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس طرح سے پاکستان کی سنوائی نہیں تھی. اور اب جو یہ سفارتی کامیابی ہے اور پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ کس طرح سے امن کے لیے پاکستان نے کوششیں کی ہیں بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی غرض کے, اور اب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ سفارتی طور پر پاکستان کا قد کتنا بلند ہے, اور خاص طور پر جو آج کا ہمارا بنیادی سوال ایرانی صدر کے دورے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, وہی بات جو ہم بار بار کر رہے ہیں کہ معاشی اور سفارتی طور پر اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ پاکستان کا جو سفارتی قد ہے وہ تو اتنا بلند ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے جھنڈے کو جو ہے وہ سر اونچا کر کے دیکھ رہی ہے. یہ پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور یہ مناظر ہم نے جو ہے وہ جنیوا مذاکرات میں جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں دیکھے بھی ہیں کہ سب کی نظریں پاکستان پہ تھیں, خاص طور پہ امریکہ کی لیڈرشپ کے تو پسینے چھٹے ہوئے تھے, اور بڑی بے بسی کے عالم میں سے پاکستان کو دیکھ رہے تھے کہ اس دلدل سے جو ہے وہ پاکستان ہی نکال سکتا ہے. جن حالات میں ایرانی صدر نے دورہ کیا, یہ ٹائمنگ بہت اہم ہے کہ وہ ملک ابھی جنگ سے صحیح طرح شاید نکلا بھی نہیں ہے. 24 گھنٹے پہلے معاہدہ ہوا ہے, محرم مرام بھی چل رہے ہیں, ان کے مذہبی عقائد کا بھی معاملہ ہے, خامنائی صاحب کی جو ہے وہ تدفین بھی ابھی جو نہیں ہوئی ہے. وہ معاہدے کے 24 گھنٹے کے بعد فوری طور پہ پاکستان کا پہلا دورہ جو ہے وہ بڑی غیر معمولی جو ہے نا اچیومنٹ ہے. ایک تو بھارت نے جو بہت سارے اپنی کم ظرفی کا جو مظاہرہ کیا, وہاں پاکستان اور ایران کے تعلقات میں بھی جو ہے نا بہت سارے اس نے شک و شبہات پیدا کیے, خاص طور پہ ایران کے حوالے سے. وہ ابھی کیونکہ اچھا دوستانہ ماحول ہے, ان واقعات کا حوالہ دینا بھی مناسب نہیں ہے, لیکن اس میں پاکستان نے ثالثی سے جس طرح غیر جانبدارانہ کردار ادا کیا, مثالی کردار ادا کیا, اس سے جو ایران کے شکوک و شبہات تھے وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو گئے ہوں گے. کیونکہ بہت سارے ایسے مسائل ہوئے جن میں اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں کہ اس میں بھارت نے جو ہے وہ ایران کو استعمال کیا, ایران کی سرزمین کو جو ہے وہ استعمال کیا. تو وہ بھی چیزیں جو ہیں وہ ایران کو اندازہ ہو گیا کہ ان کا اصل مخلص دوست جو ہے وہ پاکستان ہی ہے, اور بھارت سے جو ان کا جو تعلق تھا, بھارت پاکستان کے خلاف جو ہے ان کو جو استعمال کرتا تھا. یہ جو ملاقات ہے, جو ایرانی صدر آئے, اس ملاقات میں کتنے معاہدے ہوں گے, کتنے نہیں ہوں گے, یا صرف وہ شکریہ ادا کرنے آئے, یہ تو کچھ لمحات کے بعد ہی معلوم چل جائے گا. لیکن وہ لمحہ ضرور آ پہنچا ہے جس کی پوری پاکستانی قوم جس کی منتظر تھی کہ اس جنگ کا بینیفیشری پاکستان کیسے ہو سکتا ہے, کہ بھئی واہ تو بہت ہو گئی ہے, مادی فوائد کیا پاکستان جو ہے وہ حاصل کرے گا. تو وہ لمحات جو ہے ہمارے بہت قریب ہیں. دیکھیں تیل تو عالمی مارکیٹ کے ریٹ کے حساب سے تو ملے گا یا نہیں ملے گا تو آنے والے وقت میں چلے گا, لیکن جو مسافت ہے جو خلیجی ممالک سے لانے میں, اس کے اخراجات پاکستان کے جو ہے نا کم ہو جائیں گے. تو اب جو ہے نا وہ بائی روڈ بھی یہاں سے جو ہے نا وہ تیل آ سکتا ہے. پھر جو پاکستان میں اس وقت ایک بہت بڑا جو بحران ہے وہ گیس کا جو ہے بحران ہے, کہ لاہور کا تو مجھے اندازہ نہیں, کراچی میں جو ہے وہ دن میں 3 دفعہ جو ہے 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے گیس آتی ہے. الحمدللہ ایسے ہی ہے, بالکل آپ
بالکل آپ خوش نہ ہوں کہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ لاہور میں بھی ایسی ہے. گیس کے سائے تلے ہم ایک ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. اس وقت پاکستان کو ایک بہت سنگین نوعیت کا بحران ہے. اچھا گیس نہیں آتی نا تو آپ کے اخراجات اور بڑھ گئے, کیونکہ جب آپ کھانا نہیں پکا پاتے یا آپ کے مہمان آ جاتے ہیں, ان کی آپ نے خود خاطر تبادلہ کرنی ہے, تو اس کے لیے آپ کو اضافی اخراجات اب آپ گھر میں باہر سے لانا پڑتا ہے. تو یہ وجہ وہ کہہ رہے ہیں مہمان صرف ایرانی ہونے چاہیے, باقیوں پہ پابندی لگا دیں. وہ بھی ساتھ گیس لے کر آئیں تھوڑے استعمال کے لیے. ہاں تو یہ گیس پاکستان کا اس وقت جو ہے نا, جو پاکستان کے جو اگر ہم بولیں نا کہ جو صف اول کے جو مسائل ہیں اس میں گیس ہے, تو گیس پائپ لائن کا منصوبہ جو ہے وہ ادھورا ہے. اگر وہ منصوبہ شروع ہو جاتا ہے اس وقت اور امریکہ اس پہ معاملات پہ جو ہے وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے یا اجازت دے دیتا ہے یا مسائل پیدا نہیں کرتا, کیوں امریکہ کے خوف سے ہی منصوبہ جو ہے وہ رکا تھا, تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. یہ کسی کوئی ہلکی اچیومنٹ نہیں ہوگی. وہ اس منصوبے کا اثر صرف یہ نہیں پڑے گا کہ ایک عام صارف فائدہ اس کا اٹھائے گا, بلکہ جو آپ کی تجارتی سرگرمیاں ہیں اس پائپ لائن منصوبے سے اس پہ بہت جو ہے وہ خوشگوار جو ہے وہ اثرات آئیں گے. اس کے علاوہ اور بہت سارے آپ کے جو ہے نا وہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ تجارتی جو ہے وہ روٹس کھلیں گے. پھر عامر صاحب نے کہا خلیجی ممالک والا معاملہ, وہاں پہ پاکستان کو جو ہے وہ نیا ایکسس ملے گا. پھر جنگ کے بعد جو پاکستان کی بندرگاہوں کی جو ایک غیر معمولی اہمیت حاصل ہوئی, اگر پاکستان اس کو جو ہے مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ جو پہلے جو بندرگاہیں ہمارے اطراف میں بڑی محفوظ سمجھی جاتی تھیں, اس جنگ کے بعد وہ غیر محفوظ ہو گئی ہیں. اور اس خطے میں اگر سب سے محفوظ بندرگاہیں کوئی ثابت ہوئی ہیں وہ تو پاکستان کی بندرگاہیں گوادر کی اور کراچی کی بندرگاہیں ثابت ہوئی ہیں. تو آپ کی جو بندرگاہوں کا جو پہ جو ٹریفک کا جو میں اضافہ ہوگا وہ ایک بہت بڑی پاکستان کی جو ہے وہ ایک اچیومنٹ ہو سکتی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے خواہش بھی کرنی چاہیے ہمیں کہ جو اچھے دن ہیں وہ آنے والے ہیں اور ہم جو ہے آگے کی طرف جو ہے بڑھیں گے, خوشحالی آئے گی. دیکھنا یہ کہ جو خوشحالی آئے گی اس کی رفتار کتنی ہوگی, کس تیزی کے ساتھ آئے گی, کس نوعیت کی ہوگی. ہمارے جو پالیسی ساز ہیں ان کے پاس اس حوالے سے جو ہے وہ کیا منصوبے جو موجود ہیں کہ جو اس پاکستان کی بھی دنیا میں وابہ ہو رہی ہے, جو پاکستان کے لیے جو لوگ بہت سخت نوعیت کا جو ہے موقف رکھتے تھے ان کا موقف جو ہے وہ تبدیل ہو گیا. نئے دوست جو ہے پاکستان بنا رہا ہے. پرانے جو دوست کے دشمنوں میں جو مسائل تھے وہ مسائل جو ہے کافی حد تک جو ہے وہ ختم ہو گئے. جو درمیانے درجے کے دوست تھے وہ بہت قریبی دوستی میں جو ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں. تو یہ پوری دنیا کی جو ہے نا جنگ نے جو ہے نا وہ سیاست کو اور جو پالیسیز کو جو ہے وہ تبدیل کیا. ایک نئی دنیا جو ہے وہ جنم لے رہی ہے. تو اس نئی دنیا میں پاکستان کی اسٹینڈنگ کیا ہوگی, اس میں دیکھیں سب سے بڑا ہمیں ہوا کے دوش پہ تو اپنے آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے نا. ہمارے جو پالیسی سازوں کی صلاحیت کا جو ہے نا ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ اس بدلتی ہوئی دنیا میں, نئی دنیا میں جو ہے وہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ کیا کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. صحیح ہے جی. بہرحال آپ کی بات درست ہے, پالیسی سازوں کا امتحان ہے, لیکن اچھی امید رکھنی چاہیے پاکستان کا جس طرح سفارتی قد بڑھا ہے معاشی فائدے بھی حاصل کر سکے. کوئکلی بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے پہنچیں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. امریکہ ایران کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد ایرانی صدر پاکستان کے ایک روزہ دورے پر پہنچے. شاندار استقبال ہوا. اسی پر ہم بات کریں کہ یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور پاکستان کو کتنا معاشی سفارتی فائدہ ہو سکتا ہے. شمائلہ, آپ کے خیال میں اب یہ دونوں ممالک کے تعلقات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور خطے کی جو سیاست ہے خاص طور پر اس میں کیا بڑی تبدیلیاں رونما ہوں گی جس طرح سے ایرانی صدر کا یہ پہلا دورہ مذاکرات کے بعد اور پاکستان کا جو سفارتی معاملات ہیں جس کی پوری دنیا معترف ہے اس کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, بہت شکریہ جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم عام تحریر بھی جب کہیں پر دیکھتے ہیں یا لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اس کے اندر فل سٹاپ, کاما, بریکٹ ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. جب اس لیول کی ملاقاتیں ہوں اور اس لیول کے دورے ہوں تو ان کو بڑا غیر معمولی سے دیکھا جاتا ہے اور اسی نظر دیکھا جا رہا ہے اس دورے کو. اور خاص کر کے ایرانی صدر کا یہاں پر آنا اس بات کی واضح نشاندہی کرتا ہے کہ ایران اب اپنے جو اس کا علاقائی تعاون ہے, اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں, اس کے لیے کس کو نظر اور دل کے پاس رکھنا ہے اور کس کو نظر اور دل سے دور رکھنا ہے, اس بارے میں اب وہ واقعی واضح طور کے اوپر اس پر سوچ رہا ہے. دوسری بات ہے کہ ہمارے جو کافی مہمان جنہوں نے گفتگو کی کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا, یہ معاشی لیول پہ کیا فائدہ ہوگا. دیکھیں, اگر ہم نے اپنی لائف میں کوئی اچیومنٹ بھی حاصل کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے باقاعدہ ایک ڈگری چاہیے ہوتی ہے. چلیں یہ تو لمبی مثال ہو گئی نا. اگر ہم نے کوئی کھانا بھی اپنے لیے بنانا ہے کوئی بھی ہو تو اس کے لیے پورے لوازمات پورے کیے جاتے ہیں, اس کے بعد جا کر ہمیں اس کے جو بینیفٹس ہیں, جو فوائد ہیں وہ آنا شروع ہوتے ہیں. سو آبویسلی ان سارے مسائل کو کہ ابھی جو ہمارے حقیقی طور پر معاشی طور پر تعاون ہونا چاہیے دونوں ممالک کے درمیان, وہ حقیقی لیول کے اوپر اس کی صلاحیت بڑی کم ہے.
बट थिंग्स टेक टाइम, चीज़ें वक्त लेती हैं, आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसकी खुलकर वाजे होकर आना शुरू हो जाएंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त खिते के अंदर पाकिस्तान का ये जो कद ऊंचा हुआ है वो तो एक तरफ है, लेकिन साथ ही साथ इस ये जो कद हमने अपना ऊंचा किया है इसके लिए हमने क्या क्या कोशिश की है, कितनी मेहनत की है, उसको भी देखना चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस पोजीशन को हासिल करना तो बाकियों के लिए लग रहा था कि बड़ा आसान है, चलें हम समझ लेते हैं कि बाज़ औक़ात बड़ा आसान होता है, ये ज़िम्मेदारी निभाना कि पाकिस्तान जो जितने भी जो इलाकाई हैं हमारे ममालिक जो हैं या जो हमारी सरहदें हैं इनके दरमियान एक ब्रिज का, एक पुल का किरदार अदा करना ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। दूसरा इसके साथ साथ ऑब्वियसली पाकिस्तान को बहुत सारे बहरानों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे तवानाई का हम जिक्र करते हैं, गैस का जिक्र करते हैं। सो ये तो थी, हर चीज़ के ना फेजेस होते हैं, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3। अभी हम पहले मरहले पे हैं। पहले तो हम देखें ना कि ये कशीदगी कम होने का नाम नहीं ले रही थी, ये ज़िम्मेदारी उठाई पाकिस्तान ने अपने कंधों पर, इस ज़िम्मेदारी को हल किया है। और दूसरा, मैंने जैसे कि पहले कहा है कि हमेशा फुल स्टॉप कॉमा भी बड़ा मानी रखता है। अभी दौरे की जो फुटेजेस आपने देखी हैं जो चल भी रही हैं उसके ऊपर भी अगर आपने देखा हो तो वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है वो साफ साफ बाकियों को भी बहुतों की आंखें खोलने के मुतरादिफ है कि हम कहाँ पर कौन सी हैसियत और क्या क्रेडिबिलिटी रखते हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान ने मेहमान नवाजी की है, ऑब्वियसली ये सिर्फ और सिर्फ एक अलामती तौर पर इस दौरे को नहीं देखा जा सकता, और ख़ास करके ऐसे वक्त में जब इतने अहम मुज़ाकरा चल रहे हों, खित्ते की ये कशीदगी चल रही हो और उसमें पाकिस्तान का इंतखाब किया जाए, ये दौरा अपने आप में ही बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन वही बात, चीज़ें वक्त लेती हैं। ये तो अभी एक आप समझ लें कि ढक्कन उठाया है, कुछ चीज़ें नज़र आई हैं, अभी इसको चक्कर देखना है, खाना है, फिर आगे पता चलेगा कि जी इसका आगे मज़ीद हमारे जो मुंह को स्वाद है ना वो क्या मिल सकता है। सही है, दुआ शमाइला और इनकार ही समझिए। हाँ बिल्कुल नहीं, लेकिन उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक बिरयानी बनाई या हांडी बनाई और उसका रेसिपी अच्छी लगी आपको? बिल्कुल बहुत अच्छी लगी। बहरहाल जी अब ये खित्ते की चखना पर बाकी है। बिल्कुल जी, ये वाज़ेह तौर पर नजर आ जाएगा कि इसका क्या टेस्ट आता है या नहीं। अभी हम क्विकली नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे जी। वेलकम बैक नाज़रीन। इलियास साहब आपकी तरफ आएंगे, आपके ख्याल में ईरानी सदर का ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है? जी इलियास साहब, इसी क्योंकि कल से तमाम सबकी नज़रें इधर ही लगी हुई हैं कि वो इस तरफ देख रहे हैं कि क्या सूरत इसकी जो है जो माहिदा हो रहा था, जनेवा में हो रहा था, इसके बारे में पाकिस्तान पर सबकी नज़रें लगी हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है और इसके बारे में अमेरिका और ईरान की जानिब से ना सिर्फ बल्कि दुनिया भर के ममालिक की जानिब से पाकिस्तान की जो सलाहियत है, सफारती जो सलाहियतें हैं उनको सराहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने एंड तक इस इशू को नहीं अपना छोड़ा, इस मुहिम को जारी रखा कि अगर ईरान हटता है तो ईरान के पास जाते हैं, अगर अमेरिका पीछे हटता है या बात इस तरह करता है तो उसमें मसले में अहम किरदार अदा करता है। और पाकिस्तान की जानिब ये देख लें कि पाकिस्तान ने अपना साथ जो है ईरान से नहीं छोड़ा, और आज भी देख लें ईरान की जानिब से ईरानी सदर ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करने आए हैं। और इस तरह जो तमाम खित्ते में पाकिस्तान की जो है खित्ते में जो ताकत का तवाज़न है वो देखें इस वक्त जो है, पहले जो जिस तरफ होता था भारत की जानब होता था वो अब बदल के वो पाकिस्तान की तरफ आ गया, और खलीजी ममालिक भी सारे इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, बजाय कि वो पहले मगरिब की तरफ देखते थे, वो अब पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। और पाकिस्तान का जो इत्तेहाद था जो सऊदी अरब के साथ था, जॉइंट वेंचर था, इनका दफाई जो मुआहदा किए थे वो इस वक्त जो थे वो बहुत अहम थे। इस बारे में जो मुआहदा किया गया था उस मुआहदे की वजह से जो फ़ायदा हुआ उससे तमाम खलीजी ममालिक को भी बड़ा फ़ायदा हुआ, ईरान को भी फ़ायदा हुआ। और इस जंग को रुकवाने के लिए जो पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से अपनी जो सलाहियतें इस्तेमाल की हैं, इसका आप देख लें कि जनेवा में जाके इस्लामाबाद अकॉर्ड को जो भी है मुज़ाकरात वगैरह को बड़ी अहमियत दी जा रही है इस वक्त दुनिया भर। और अमेरिका की जानिब से जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स वगैरह आए थे दुनिया भर में देख रहे थे, उनकी नज़रें सिर्फ पाकिस्तानी जो क़यादत थी फील्ड मार्शल पर और प्राइम मिनिस्टर पर जो नज़रें लगी हुई थी। और आज भी ईरान जो है वो खसूसी तौर पर इसलिए आया है, शुक्रिया अदा करने आए हैं, और इससे जो है पाकिस्तान के लिए है माशी तौर पर भी जो नई राहें खुलेंगी, इसके अलावा ईरान को भी फ़ायदा होगा। पाकिस्तान की बंदरगाह को पहले जो दूसरे ममालिक से इस्तेमाल कर रहा था वो उधर, लेकिन अब वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा बंदरगाहों को, पाकिस्तान को उधर से भी ट्रेड में काफ़ी फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को जो खिते में जो अहमियत है वो अब बदलती हुई नज़र आ रही है, ना दफाई माशी तौर पर भी और सारे भी जो सलाहियतें हैं पाकिस्तान की
दफाई सलाहियतों का तो उसने पाकिस्तान ने अपना फौजी जो सलाहियतों का भरपूर तरीके से लोहा मनवाया है और जी। इसका दुनिया भर इस बात को एतराफ़ करती है, बल्कि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं ठीक। वो पाकिस्तान में इस बात पर बड़ा फख्र कर रहे हैं। आप देख लें चाइना भी फख्र कर रहा है, सऊदी अरब भी फख्र कर रहा है, खलीजी ममालिक भी इस बात पर फख्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपना एक भरपूर किरदार अदा किया और पाकिस्तान की इसके दुनिया में जो खित्ते में है वो जोग्राफियाई एतबार से एक चलो ठीक हो गया इलियास साहब, आपका पॉइंट आ गया, वक्त खत्म हो गया जी। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।